یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت نے ایک راز کی بات بتائی ہے، ایک زبردست راز کی بات ہے، آپ حضرت کی زبانی سن سکتے ہیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کیا راز ہے، آپ حضرت کے آگے زبانی سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک راز والی چیز بتاتا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو بتائی نہیں، لیکن چونکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اب دنیا کے حالات بھی بدل گئے، بتانے میں حرج نہیں ہے۔ 1977 یہ راز بتا رہا ہوں انس ابن مالک کی دعا کے سلسلے میں، کہ ذہن میں رکھنا۔ 1977 میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہم سب نے ساتھ میں حج کیا۔ اس حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے بہت مددیں کی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا حفائر میں، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اے عمر منہ کھولو۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنا شروع کیا۔ شبعت یعنی پیٹ بھر گیا، ورتویت یعنی تیرا مکمل طریقے سے سیراب ہو گیا۔ تو آپ نے میرے والد نے فرمایا نہیں، اور تھوکا۔ اب سیر ہو گئے، ابا نے فرمایا نہیں، اور تھوکا۔ اب سیر ہو گئے، ابا نے فرمایا نہیں۔ چوتھی مرتبہ تھوکا تو وہ تھوک منہ سے نکلنے لگا۔ ابا نے فرمایا الحمدللہ، میں میرا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ میں سیراب ہو گیا۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا بیٹا بھی ساتھ ہے محمد یونس، تو اس نے فرمایا اچھا اس کو بھی بلاؤ۔ چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس آئے اور کہا بھائی یونس حضور بلا رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں۔ اچھا میں گیا، میرے ہاتھ میں جو حرم شریف میں جوتے لے جاتے ہیں تو وہ چپل میں وہ جوتے وہ تھیلیوں میں لے جاتے ہیں، وہ تھیلی تھی، وہ تھیلی لے کر میں گیا۔ ایک گویا کہ حرم جانا تھا، وہ تھیلی ہم تیار کر رہے تھے حرم شریف کے لیے، وہ تھیلی لے کر گیا۔ جب تھیلی لے کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھولو تمہاری تھیلی بھی، تمہارا منہ بھی کھولو، یہ کھولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تھوکا اور تھیلی کو لو، یہ اس میں ہیرے جواہرات بھرو، یاقوت مرجان بھرو۔ تو ہم بھرتے گئے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، میں بھی تھا۔ یہ قصہ رات کے 2:30 بجے مکہ مکرمہ میں ہوا اور یہ خواب دیکھا گیا۔ پھر حضرت شیخ کو سنایا، حضرت جی کو سنایا، تو کہا کہ بھی بہت خیر والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں دے گا، دونوں جگہ سے خیریں انشاءاللہ ملے گی۔ اب مجھ پر اس کا اثر تھا، اور 1977 سے ہی ہمارا سال لگ رہا تھا عرب الکو کا۔ ہم فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ انس ابن مالک کی دعا کا میں قصہ سنا رہا ہوں۔ تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ خواب کا بھی اثر تھا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک مصری عالم میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک کتاب تھی، وہ زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جو فارغ ہو گئے تو میں نے کہا حضرت میں یہ کتاب پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں ضرور پڑھو۔ اب انہوں نے مجھے کتاب دی اور وہ نفلوں میں لگ گئے، میں کتاب دیکھنے لگا، اس میں مجھے انس بن مالک کی دعا ملی۔ یہ پہلا میرا تحریری یعنی میدان ہے کتاب کا۔ میں نے وہی بیٹھے بیٹھے پہلے تو ان سے پوچھا کہ بھی کتاب مجھے اگر ہدیہ دے دو آپ، انہوں نے کہا نہیں بھی ہدیہ تو نہیں دیں گے، تمہیں جو لکھنا ہے وہ لکھ لو۔ اس زمانے میں واٹس اپ تو تھا نہیں، اور ہمیں واٹس اپ کا فوٹو کھینچنا اب تک آتا نہیں ہے۔ کوئی اگر مجھے کہے کہ یہ کتاب میں سے مضمون ذرا فوٹو کھینچ لو تو میں اب تک نہیں کھینچ سکتا۔ بچیوں کو، بیٹیوں کو، پوتیوں کو، پوتوں کو سب کو بلاتا ہوں مجھے اتنا سا فوٹو کھینچ کے دے دو۔ تو میں نے لکھ لی وہ دعا۔ اس دعا کو لکھ کر اس کی جو فضیلت تھی
وہ بھی میں نے لکھ دی۔ انس بن مالک کی، انس بن مالک جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور ام سلیم جو تھی یہ ان کی والدہ تھی، اور ان کے والدہ کا دوسرا نکاح جو ہے حضرت طلحہ یا ابو طلحہ جو بھی ہو ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ مشرک تھے، تو انہوں نے پیغام رکھا، تو ام سلیم نے کہا بھی تم مسلمان ہو جاؤ تو میں نکاح کر لیتی ہوں اور مہر بھی معاف کر دوں گی، اچھا مجھے سوچنے دو۔ خیر سوچا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انس بن مالک نے ہی اپنی ماں کا نکاح پڑھایا، یہ حدیثوں میں آتا ہے، انس بن مالک نے ہی اپنی ماں کا دوسرا نکاح پڑھایا، اور یہ بہت اچھے قصے رہے ان کے، ام سلیم کی بھی اور انس بن مالک کی بھی۔ یہ قصہ انس بن مالک کا ہے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ حجاج کے خلاف بہت بولتے تھے، حجاج نے بلوایا، بھئی تم میرے خلاف تقریر بہت کرتے ہو۔ انس بن مالک نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ تم ظالم ہو۔ حجاج نے کہا منہ سنبھال کے بولو، قتل کروں گا۔ یہ کہا تم مجھے نہیں مار سکتے۔ بھی کیوں نہیں مار سکتا؟ یہ کہا میں ایک دعا پڑھ کے آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صبح اور شام جو آدمی ایک ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے وہ اچانک کے حوادث سے محفوظ رہے گا۔ مجھے اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا وہ دعا مجھے سکھاؤ۔ انس بن مالک نے کہا کہ نہیں سکھاؤں گا۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف نے کہا بے جلدی سے اسے مدینہ واپس لے جاؤ۔ اس کے دوستوں نے کہا واپس کیوں لے جائے، قتل کر دو۔ فرمایا کہ نہیں، جلدی سے نکالو، مدینہ پہنچا دو اس کو۔ جب ان مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ کہا جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو اس کے کندھے کے اوپر دونوں شیر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ دونوں کے دونوں مجھے ختم نہ کر دیں، مجھے پھاڑ نہ دیں، مجھے مار نہ دیں۔ یہ روایت میں نے وہ کتاب میں پڑھی جو مصری عالم کے پاس تھی۔ اچھا ایک وضاحت کر لوں، حضرت انس بن مالک کی دعا اس کے جملے بہت ملتے ہیں۔ میں نے بھی نئی منتخب جو 26 صورتیں تیار کی ہے اس کے اندر بھی میں نے کئی جملے زیادہ نقل کیے ہیں، لیکن میرے نزدیک معتبر اور زیادہ اچھے جملے وہ ہیں جو میرے پرانی مومن کا ہتھیار میں نے لکھے ہیں۔ ابھی نئی میں تو نئے جملے آ گئے، میں بعض علماء سے متاثر ہو گیا، لیکن یہ میں غلط متاثر ہوا، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت جملے ملتے ہیں۔ امت کے نزدیک تو آسان سے آسان چیز دو تو امت اسے قبول کرتی ہے، اس لیے وہ آسان ہے۔ اب یہ دعا کی فضیلت بہت ہے، اس لیے میں یہ دعا آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ عام آدمی اس دعا کو پڑھ نہیں پاتا، عام عورت پڑھ نہیں پاتی۔ آپ صبح شام ایک ایک مرتبہ صرف پڑھ لو، میں جیسا پڑھا ہوں، اللہ چاہے کہ 10 دن میں آپ کو یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے فوائد بہت ہیں۔ کئی لڑکیوں کو جنات لگا، وہ جنات سے بھی فائدہ ہو گیا، کئیوں کے کینسر کی بیماریاں ٹھیک ہو گئیں، کئیوں کے کورونا وائرس کی بیماریاں ٹھیک ہو گئیں، اور الحمدللہ جب سے یہ دعا مجھے ملی ہے میں نے لکھی ہے، اور الحمدللہ میں خود بھی پڑھ رہا اور لوگوں میں الحمدللہ تقسیم بھی کر رہا۔ اور بنگلور میں کچھ ہمارے ساتھی ہیں جن کے نام تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے فریمیں بنائی ہے باقاعدہ اور تقسیم کرتے ہیں۔ تو بنگلور میں آپ کہیں سے معلوم کرو گے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا کام کر رہے ہیں وہ، اللہ ان لوگوں کو بہت جزائے خیر دے۔ اس لیے دعا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب یہ دعا ہم تک کیسے پہنچی؟ تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انس بن مالک نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ دعا نہیں بتائی۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، کچھ شاگرد ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت وہ دعا دو ہی بتا دو، تو انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے یہ دعا لکھوائی۔ یہ بھی بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ساری تفصیلیں میری کتاب بکھری موتی میں دیکھ لی جائے، اور یا میری نئی منتخب 26 صورتیں آئی ہیں اس میں دیکھ لی جائے، فائدے کی چیز ہے یہ دعا۔ علماء کو تو اس کی ضرورت ہے نہیں ماشاءاللہ، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن عوام جو ہے عوام وہ جو الفاظ برابر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے میں آہستہ آہستہ کر کے پڑھا رہا ہوں تاکہ وہ الفاظ آپ کی زبان سے صحیح نکلیں۔ اب پہلے تو سن لیجیے فائدہ کیا ہے۔ کرونا وائرس اور تمام مہلک بیماریوں سے، قتل اور دیگر حوادثات اور آفات اور ظالم سے محفوظ رہنے کا 90 نسخہ
ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہنے کا بھی 90 نسخہ اب یوٹیوب پر یہ دعا آئے گی انشاءاللہ. خالد پالم پوری یہ میرا بیٹا ہے، اس کے یوٹیوب پر آئے گی، وہاں دیکھ لینا آپ، اور جیسا میں پڑھا ہوں ویسا پڑھتے رہنا. اب صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اب پڑھیے میرے ساتھ. بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه اذى، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعوذ باللہ مما اخاف واحذر، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک، ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقیم. یہ دعا ہو گئی. کئی کتابوں میں اس میں آگے پیچھے جملے بھی ملیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو سمجھا دیا. صبح شام پڑھنے کی کوشش کیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو یہ دعا سیکھے اور لوگوں کو سکھائے اور آگے بھیجے، اے اللہ اس کی قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اور اس کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے خیر مقدر فرما، اور ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر بیماری سے
ہر برے خیالات سے، برے دن سے، رات کی برائی سے، دن کی برائی سے، شیطانیوں کی برائی سے، جناتوں کی برائی سے، ٹینشن کی برائی سے، کورونا وائرس کی برائی سے پوری تو حفاظت فرما، ہماری بھی اور ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی بھی۔ اس لیے اسے محفوظ بھی کر لیجئے اور اسے دنیا میں خوب پھیلائیے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی ہو جائے اور اللہ ہمارا بھی حامی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔